انہوں نے پوچھا کہ تم تو لمبے سفر پر جا رہے تھے، اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں تجارتی سفر پر روانہ ہو کر ایک جگہ پہنچا۔ وہ ایک غیر آباد جگہ تھی۔ میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں میں نے ایک چڑیا دیکھی جو اڑنے کی طاقت سے محروم تھی، جو اڑ نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت ترس آیا اور میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ چڑیا جو اڑ بھی نہیں سکتی اپنی خوراک کیسے پاتی ہوگی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہم زمانہ تھے، یعنی ایک ہی زمانے میں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے۔ اس ملاقات کے چند دن بعد حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ مسجد میں موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم تو لمبے سفر پر جا رہے تھے، اتنی جلدی کیسے لوٹ آئے؟ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں تجارتی سفر پر روانہ ہو کر ایک جگہ پہنچا۔ وہ ایک غیر آباد جگہ تھی۔ میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں میں نے ایک چڑیا دیکھی جو اڑنے کی طاقت سے محروم تھی، جو اڑ نہیں سکتی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت ترس آیا اور میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ چڑیا جو اڑ بھی نہیں سکتی اپنی خوراک کیسے پاتی ہوگی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک اور چڑیا اڑتی ہوئی آئی۔ اس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ وہ معذور چڑیا کے پاس اتری تو اس کے چونچ کی چیز اس کے سامنے گر گئی۔ معذور چڑیا نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا۔ اس کے بعد وہ طاقتور چڑیا اڑ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ، خدا جب ایک چڑیا کا رزق اس طرح اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شفیق، تم نے اپاہج پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا؟ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تمہاری مثال اس پرندے کی سی ہو جو اپنی قوت بازو سے خود بھی کھاتا ہے اور اپنے دوسرے ہم جنسوں کو بھی کھلاتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ چوم لیا اور کہا کہ ابو اسحاق، تم نے میری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا۔ واقعی یہ صحیح بات ہے جو تم نے کہی۔ اب یہ ایک ہی واقعہ ہے، اس سے ایک شخص نے بے ہمتی کا سبق لیا اور دوسرے شخص نے ہمت کا۔ اسی طرح ہر واقعے میں ایک ہی وقت میں دو پہلو موجود ہوتے ہیں۔
اب یہ آدمی کا اپنا امتحان ہے کہ وہ اس واقعے کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک زاویے سے دیکھنے میں ایک چیز بری نظر آتی ہے، لیکن دوسرے زاویے سے دیکھنے میں وہی چیز اچھی بن جاتی ہے۔ ایک رخ سے دیکھنے میں ایک واقعہ منفی سبق دیتا ہے، لیکن دوسرے رخ سے دیکھنے میں وہی واقعہ مثبت سبق بھی دیتا ہے۔ یہ تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس واقعے سے کیا سبق سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔